اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی عن عائشة رضی اللہ عنہا انہم ذبحوا شعثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها قالت ما بقی الا کتفها قال بقی كلها غیر کتفها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک بکری ذبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس میں سے کیا باقی رہ گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ شانے کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شانے کے علاوہ سب ہی باقی رہ گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو مال اللہ کے لیے خرچ کر دیا وہ تو حقیقت میں باقی ہے، اب وہ اللہ کے خزانے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور پھر اس پر قیامت کے دن ثواب ملے گا، اور جو ہمارے پاس باقی رہ گیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم وہ کہاں خرچ کریں گے۔ اس میں اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، اس کے سوا اس کا کچھ نہیں جو کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ذخیرہ کر لیا، اس کے علاوہ جو کچھ رہ گیا وہ سب ختم ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے پاس اجر کا ایک پہاڑ آئے گا۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو ایسی کوئی نیکی کی ہی نہیں جس کا مجھے اتنا بڑا اجر ملا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، میں نے اسے پہاڑ جتنا بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سب کچھ اسی نے پیدا کیا اور سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو شخص اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، تو اللہ نے اس کا نام قرض رکھ دیا۔ اور اللہ سے بڑھ کر قرض واپس کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں اس شخص کو بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں، اگر مال نہیں ہے تو صدقے کی اور بہت سی صورتیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی تعریف کروانے کے لیے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھ کر ریاکاری کی اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دے کر ریاکاری کی اس نے شرک کیا۔ زکوٰۃ اور صدقات سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، اور اس سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اسے ضائع ہونے سے محفوظ کرو اور اپنے مریضوں کے علاج کے لیے صدقہ دیا کرو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ نہ صرف اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ طرح طرح کی مشکلات سامنے لا کر اسے ڈراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ انسان کا نفس بھی خرچ کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے کہ خرچ کر دیا تو آگے کیا ہوگا، کل اور کہاں سے آئے گا۔ ایسے ہی وقت میں صدقہ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے جب انسان کا نفس اس کو کنجوسی پر ابھار رہا ہو۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا صدقہ کہ صدقہ کرتے وقت تو تندرست ہو، خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، تنگ دستی سے ڈرتا ہو اور پیسہ پاس رکھنے کی آرزو رکھتا ہو، یہ صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اور تو خرچ کرنے میں دیر نہ کر یہاں تک کہ موت آ جائے اور جان حلق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا، تو اب وہ مال تو دوسروں کا ہو ہی چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خلوص نیت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔